آپ اپنے ٹی وی کا والیوم کم کریں اور آپ اپنا سوال پوچھیں ہم سے. السلام علیکم. لگتا ہے دعا کے بارے میں بات کرنی ہے. جی بہن کون بات کر رہی ہیں آپ ٹی وی پہ مت سنیے آواز. ہلو. جی آپ کی آواز آ رہی ہے. آپ سوال کیا کرنا چاہیں گی؟ ہلو. لگتا ہے ہم رابطہ نہیں بنا سکتے. انہوں نے ٹی وی کا والیوم بڑھا رکھا ہے. ناظرین آئیے جو سوالات آئے ہیں ہم ان کو محترم شامل کرتے ہیں. میں جیسا کہ اسلام نے جو اصول بتائے ہیں مت سائلہ فلا تنہر کہ جو ہے سائل کو جھڑکو مت. لیکن ایک وہ شخص ہے جو بہت زیادہ مجبور ہو جاتا ہے لیکن اس کے پاس کچھ نہیں رہتا اور خاموش رہتا ہے. اور دین نے یہ مزاج دیا ہے کہ کتنا وہ پریشان حال ہے. جب کوئی سوال کرتا ہے تو اتنا پریشان ہونے کے بعد کافی مشکلوں کے بعد اور یہ سب باتیں وہ جانتا ہے کہ یہ میں دستے دراز جو ہے یہ ہزار عیبوں کا عیب ہے لیکن پھر بھی میں اپنا ہاتھ آگے بڑھا رہا ہوں. اس لیے کہا گیا اس کو مت ایسا کے لیے کہ ان کو مت چھڑکو. اس لیے کہ وہ سب جانتے ہوئے بھی اتنی مجبور ہو کے ہاتھ پھیلا رہا. تو دونوں طرف بھی ایک بیلنس رکھا گیا. جی محترم آئیے جو پہلا سوال ہے اس کو شامل کرتے ہیں. بھائی لاپتہ ہیں ان کے اور جو ہے کوئی اس کے لیے وظیفہ ہمیں چاہیے. پہلی بات تو یہ ہے کہ سورہ تاریخ کی آیت ہے انہو علی رجعہ لقادر. پڑھتے رہیں کثرت سے پڑھیں. انہو علی رجعہ لقادر یعنی بے شک اللہ تعالیٰ اس کو لوٹانے پر قادر ہے. یہ مطلب ہے. اور ایک دعا ہے اس کو لکھ لیجئے اور لکھ کے پیپر پہ اس کو چھوڑ دیئے جھاڑ کے اوپر یا کسی کا لٹکا دیجئے کہ اللہم یا رادس یا ہادی الضالی. اللہم یا ہادی الضالی و راد الضالتی اردد علیہ ضالتی. اے اللہ اے بھٹکے ہوں کو راستہ بتانے والے، اے گمشدہ چیزوں کو لوٹانے والے، مجھ کو اپنی گمشدہ چیز یعنی بھائی کی طرف نیت کر کے آپ جو لٹکا دیجئے لکھ کے. تو انشاءاللہ اس کی اور چھوڑ دیجئے کئی دن تک جب تک کہ نہ آئے وہ اس کو لٹکنے دیجئے. تو یہ ہو سکتا ہے کہ آپ میری بات کو سن رہے ہیں تو پھر آپ یاد کر پائیں گے یا نہیں، مگر میں پھر آپ کے لیے ریپیٹ کرتا ہوں کہ اللہم یا ہادی الضالی و راد الضالتی اردد علیہ ضالتی. یہ دعا تو اور بھی طویل ہے مگر آپ کے آپ کی سہولت کی خاطر میں اس کی شارٹ کر رہا ہوں. جو ٹکڑا دعا کا وہ آپ سے متعلق ہے. انشاءاللہ. اس کا سوال ہے کولکتہ سے ہماری بہن نے سوال کیا ہے کہ اس سے پہلے جو دعائیں ہم نے بتائی تھیں اس سے انہیں جو پریشانیاں تھیں اس میں کافی فاقہ ہوا ہے، پریشانیاں کم ہو گئی ہیں اور یہ ہمارے لیے بڑا جو مسائل ہیں اللہ اس کو بھی حل کر دیا. آمین. انہوں نے قرضوں کے تعلق سے کہا ہے کہ اس کے لیے کوئی دعا بتائیں کہ اس کے لیے ہم بارہا بتا چکے ہیں. اللہم اکفنا بحلالک عن حرامک واغننا بفضلک عمن سواک. اللہم اکفنا بحلالک عن حرامک وَأَغْنِنَا بِفَضْلِكَ عَمَّنْ سِوَاكَ. اللہم اکفنا بحلالک عن حرامک وَأَغْنِنَا بِفَضْلِكَ عَمَّنْ سِوَاكَ. پڑھتے رہیے انشاءاللہ. اس کی کثرت سے دیکھیے کوئی بھی دعا ایک دو مرتبہ پڑھنے سے آپ کا مسئلہ حل نہیں ہونے والا ہے. یہ مرض پرانا ہوگا تو سرجری کرنا پڑتا. ایسے ہی ہم اتنے گناہگار ہیں، ہم اتنے نافرمان ہیں اللہ کے، تو اسی لیے اگر آپ فرمانبردار ہیں بھی تو بطور آزمائش آپ کو دعا میں تاخیر ہو سکتی ہے. اسی لیے دوبارہ دروازہ کھٹکھٹاتے رہنا، دعا مانگتے رہنا، کیونکہ دعا سے رابطہ اللہ سے بنا رہتا ہے اور دعا عبادت ہے تو دعا کبھی رد نہیں ہوتی. دعا اس یقین سے مانیے کہ اللہ سن رہا ہے اور اللہ اس کے کرنے پر قادر ہے. یہ یقین سے کیجئے تو انشاءاللہ آپ کی دعا کوئی رد نہیں ہوگی اور آپ کی انشاءاللہ تمام جو آرزو ہیں جو جائز ہے اللہ پوری کرنے پر قادر ہے. انہوں نے اور ایک بہت اچھی بات کہی کہ رشتوں کے لیے جو دعا آپ نے بتائی تھی تو اس میں ایک رشتہ تقریباً ہو چکا ہے اور ایک کے لیے آپ دعا فرمائیں. یہ انہوں نے اس کے لیے کوئی دعا اللہ تعالیٰ آسان کر دے. اور ہم جیسے بتایا تھے کہ یا لطیف یا حلیم یہ وظیفہ 121 مرتبہ روزانہ پڑھتے رہے فجر کے بعد. اس کے علاوہ ہم اس کے پہلے بھی آپ سے بتایا تھا کہ سورہ یاسین شریف کی 35ویں آیت سبحان الذی خلق الازواج کلھا مما تنبت الارض ومن انفسہم ومما لا یعلمون. یہ بھی پڑھنے سے بہت جلد جو ہے وہ رشتہ آپ کا انشاءاللہ طے ہو سکتا ہے. جی اس کے بعد فیض صاحب نے سوال کیا تھا کہ ایگزامز ہیں اس کے لیے کوئی وظیفہ بتائیں. ایگزام کے لیے صاحب یہی ہے کہ امتحانات کے لیے خاص طور پر کہ رب زدنی علما کے ساتھ ساتھ رب اشرح لی صدری
वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली, ये नमाज़ों में आप बार बार पढ़ते रहिए, और जब इम्तिहान लिखने जाएंगे तो उस वक्त उस दिन अलम नशरह का सूरा पढ़ के आप शुरू कीजिए इंशाअल्लाह। जी, इन्होंने कहा कि परेशानियां भी बहुत हैं, उसके लिए तो परेशानी का तो जो है आप देखिए, थोड़ा परेशानियों को हम अक्सर सवाल आ रहा है, हम परेशान हैं, बेबरकती की हम शिकायत करते हैं, तो मैं अर्ज कर रहा हूँ थोड़ा अपना एटीट्यूड चेंज करना रहा, हम भी थोड़ा अपना एटीट्यूड चेंज करना और मनमानी छोड़ के रबचाही करना, मनचाही जिंदगी छोड़ के रबचाही करना, तो फिर जो है रब भी आपको चाहता। हम अपने मन की इताअत कर रहे हैं, रब की इताअत छोड़ के मन की इताअत कर रहे हैं, तो इस वास्ते हम दुनिया के हवाले हो गए। तो अपनी मन की छोड़ के रब की पकड़ना, तो फिर जो है आपकी हर परेशानी दूर होती। तो एक फार्मूला है आपके लिए भी, मेरे लिए भी, तमाम नाज़रीन के लिए, कि अपने ऊपर इस्तिग़फ़ार को लाजिम कर लो। 100 मरतबा कम से कम रोजाना इस्तिग़फ़ार पढ़ना, 100 मरतबा, वो भी कब? फजर की नमाज से पहले। अस्तग़फ़िरुल्लाहल अज़ीम अल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम व अतूबु इलैह। ये इस्तिग़फ़ार मुजर्रब है, बाबा के इस वास्ते है कि इसमें या हय्यु या क़य्यूम है, और अहादीस के रोशनी में हय्युम क़य्यूम अस्माए जो इसमें आजम है, एक रिवायत से। तो इसीलिए इस्तिग़फ़ार में तो बहुत सारे इस्तिग़फ़ार है, मगर अस्तग़फ़िरुल्लाहल अज़ीम अल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम व अतूबु इलैह बहुत ही जल्द असर लाने वाला है, तो इसको आप पढ़िए इंशाअल्लाह। सुभान, बहुत खूब। नाज़रीन, आइए इस जवाब के बाद एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, देखते हैं कौन है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी भाई, कौन बात करें? जी, मैं मुंबई से बोल रहा हूँ, बोरीवली से। जी जी, मेरा ये हमारी मुंबई में प्रॉपर्टी है। जी जी हेलो। जी हाँ, आवाज आ रही है आपकी, आप सवाल बताएं। हमारी मुंबई में प्रॉपर्टी है, तो उसमें जरा काम बहुत अड़चनी हो जाती है, तो जरा कोई काम ठीक तरह से होता नहीं है। जी, प्रॉपर्टी आप मतलब बेचना चाह रहे हैं, प्रॉपर्टी या प्रॉपर्टी इसलिए उन्होंने डीलिंग कर चुके हैं, लेकिन बिल्डर ने हमें फंसा दिया है। जी, तो जरा मौलाना साहब से चाहता हूँ कि कोई दुआ या इस्तिग़ारा करने के लिए 5 टाइम नमाज पढ़ना बहुत जरूरी है, कि इस्तिग़ारा करने के लिए भी। ठीक ठीक, और शुक्रिया आपको कॉल करने का, अभी आपके सवाल का जवाब लिया जाएगा। नाज़रीन, आइए एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ गए, देखते हैं कौन है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी भाई, कौन बात कर रहे हैं? सर, मैं शामुद्दीन बोल रहा हूँ। जी भाई, जी भाई। हमारी ये है कि हम नौकरी करते हैं, जी भाई। जो पैसे आते हैं उसमें हमारी बरकत नहीं हो पाती है, इसमें हमारी बरकत की दुआ चाहिए। ठीक ठीक, बहुत शुक्रिया आपका, अभी आपके सवाल का जवाब लिया जाएगा। नाज़रीन, आइए एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, देखते हैं कौन है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी भाई, कौन बात कर रहे हैं? हाँ, मोहम्मद यामीन खान दिल्ली से। जी हाँ साहब, क्या पूछना चाहेंगे? दिक्कत ये है कि मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती। जी जी, क्या प्रॉब्लम? ये पूछ रहा हूँ जरा कि मेरी जो है तबीयत ठीक नहीं रहती। जी जी ठीक ठीक, और ठीक मतलब जैसे इलाज कराते हैं किसी से, फिर ठीक हो जाती है, फिर खराब हो जाती है। ठीक ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। अभी आप क्या है, क्या समझ नहीं आता। ठीक ठीक है, बहुत शुक्रिया। अभी आपके सवाल का जवाब दिया जाएगा। जो सवाल आ गए हैं नाज़रीन, हम उसको आगे बढ़ा रहे हैं। हमने फैज साहब के जो इम्तिहानात के लिए है और परेशानी के लिए उसका जवाब दे दिया था। यूनुस साहब ने सवाल किया था, बच्चे जो है दुकान पर जाते हैं लेकिन बरकत नहीं होती दुकान। जी जी, मैं अर्ज किया ना कि जो है पहली बात तो ये है कि बच्चों से कहिए कि वो बावजूद चलें, फजर की नमाजें पढ़ें, उसके बाद उनको अगर वाकई बरकत की आपकी कोशिश है, बरकत के हुसूल की तमन्ना है, तो आप जो है सबको आप बच्चों को पाबंद कीजिए कि मगरिब के बाद सूरह वाक़िया पढ़ें, मगरिब के बाद सूरह वाक़िया पढ़ें और फजर के बाद सूरह यासीन पढ़ें। पढ़ के देखिए 40 दिन आपकी फिर कैसी बरकतें आपको मिलती हैं, आप खुद अंदाजा करेंगे। और फिर चलते फिरते सब नाज़रीन से मेरी गुजारिश है कि रोजाना कम से कम सुबह अगर फजर के बाद ना हो सके सही, दिन में सही कम से कम 100 मरतबा इस्तिग़फ़ार को लाजिम कर लीजिए। ये तमाम परेशानियों का, बीमारियों का, गमों का इलाज है। इस्तिग़फ़ार एक उम्मत के लिए बहुत बड़ी नेमत है। मुश्किल ये है कि हम इसकी अहमियत को नहीं समझ रहे हैं, इस पर अमल नहीं करें। बहुत सारे नाज़रीन हमसे पूछते हैं, वजीफा लेते हैं, दुआ लेते हैं, मगर उसकी पाबंदी नहीं करते, इसीलिए असर नहीं होता। मेरी गुजारिश है कि कम से कम सब वजीफे अगर याद नहीं है, कोई दुआ याद नहीं है, तो ठीक है, एक वजीफा एक दुआ पकड़ लीजिए, वो है इस्तिग़फ़ार। फिर उसके बाद आप देखिए कैसे आपके मसाइल हल नहीं होते इंशाअल्लाह ताला। तो मेरी गुजारिश है कि इस्तिग़फ़ार को लाजिम कर लो,
اور نمازوں کی پابندی کریں تو انشاءاللہ تمام آپ کی پریشانیوں کا اس میں حل ہے. ٹھیک. ناظرین آئیے ایک اور کالر ہمارے ساتھ اس جواب کے بعد جڑ گئے ہیں، دیکھتے ہیں کون ہے. السلام علیکم. السلام علیکم. ہاں وعلیکم السلام. جی بہن کون بات کر رہی ہیں؟ سکر سے روبینہ بانو. جی بہن کیا پوچھنا چاہیں گی؟ ہاں سکر سے روبینہ بانو. جی جی پریشانیوں نے بہت گھیر رکھا ہے. جی پریشانیوں نے بہت گھیر رکھا ہے. جی ہاں میرے ہسبینڈ ہے نا بامبے میں کام کرتے تھے. جی تو میرے ہسبینڈ کو ہے نا وہ ساتھ والوں نے پھنسا دیا ہے. جی ساتھ والوں نے پورا میرے ہسبینڈ کو پھنسا دیا، سب لفڑا ان کے اوپر ڈال دیا. ٹھیک. ویسے ویسے میرے ہسبینڈ کے نکلتے ان کے اندر اور بولتے ہیں کہ مطلب یہ فراڈ کر کے جا کے چھپ گیا، ٹھیک کیس ڈال دیا ایک. ٹھیک ہے بہن، بہت شکریہ آپ کا کال کرنے کا. ابھی آپ کے سوال کا جواب دیا جائے گا. وظیفہ اہم جو ضروری ہے وہ بتایا جائے گا. محترم بہت سے سوالات آ رہے ہیں. یقیناً جو لوگ ہمارے کالز کے ذریعے سے سوال کر رہے ہیں اور ہم جو وظائف بتا رہے ہیں فیڈ بیک بھی مل رہا ہے ہمیں کہ انہوں نے پڑھا اور جو ہے اس کے لیے پریشانیاں ان کی دور ہوئی ہیں، یعنی جو پابندی کر رہا ہوں جو پابندی کرتے ہیں ان کو فائدہ ہوتا ہے. دیکھیے اللہ کو کثرت سے یاد کرو، وہ سب پریشانیوں کا حل ہے. بے شک. ناظرین آئیے وقت ہو چلا ہے ایک مختصر سے وقفے کا. آپ کے سوالات کے جوابات وقفے کے بعد دیے جائیں گے. خالق تو ہی رازق. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کھانا کھلانے والوں کے لیے دعا. اللہم بارک لہم فیما رزقتہم فاغفر لہم ورحمہم. اے اللہ تو نے جو رزق ان کو دیا ہے اس میں اور برکت دے اور ان کی مغفرت فرما اور ان پر رحم فرما. تو ہی رازق تو ہی محیی و ممیت. روحانی دعائیں. مذہب کی نہ صوبوں کی نہ فرقوں کی فقط واللہ کے ہر دل کی زبان ہے اردو. نہ دیے کا ہے نہ ہوا کا ہے، یہاں جو بھی کچھ ہے خدا کا ہے. یہاں ایسا کوئی دیا نہیں جو جلا ہو اور وہ بجھا نہ. سنا ہے ربط ہے اس کو خراب حالوں سے، تو اپنے آپ کو برباد کر کے دیکھ. بہت اچھا ہے، واہ واہ. دل سے اپنایا نہ اس نے، غیر بھی سمجھا نہیں. یہ بھی ایک رشتہ ہے جس میں کوئی بھی رشتہ نہیں. برسوں کی رسم و راہ تھی، ایک روز اس نے توڑ دی. ہوشیار ہم بھی کم نہیں، امید ہم نے چھوڑ دی. معیاری شعر و ادب اور اردو زبان کے فروغ کی جانب ای ٹی وی اردو کی ایک اور پہل. دیکھیے پروگرام انداز بیان ہر پیر کا جمعرات دوپہر 2:30 بجے صرف ای ٹی وی اردو پر. نئے احساسوں سے جڑے نئے رشتے بکھیریں گے رنگ. زندگی لائیو سیزن 5 اتوار دوپہر 12 بجے اور سنیچر دوپہر 12:30 بجے. چٹپٹے اور لذیذ پکوانوں کا ذائقہ اکثر رسوئی پیر کا جمعہ دوپہر 1:30 بجے صرف ای ٹی وی اردو پر. روحانی دعائیں. تو ہی خالق تو ہی رازق. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کھانا کھلانے والوں کے لیے دعا. اللہم بارک لہم فیما رزقتہم فاغفر لہم ورحمہم. اے اللہ تو نے جو رزق ان کو دیا ہے اس میں اور برکت دے اور ان کی مغفرت فرما اور ان پر رحم فرما. تو ہی رازق تو ہی محیی و ممیت.
روحانی دعائیں میں ایک مرتبہ پھر آپ کا خیر مقدم ہے. ہمارے ساتھ ہیں حضرت علامہ پروفیسر محمد مصطفیٰ شریف صاحب. محترم, جو سوالات رہ گئے ہم ان پروگرام میں شامل کر رہے ہیں. ساجد صاحب نے محبوب نگر سے سوال کیا تھا. ان کے 3 بھائی ہیں اور جاب کی کوشش کر رہے ہیں, بہت مشکل پیش آ رہی ہے, ابھی تک نہیں ملا اور گھر میں بھی سکون نہیں ہے, کیا فرمائیں گے آپ؟ حصول معاش کے لیے ایک تو یہ ہے کہ سورہ طلاق کی 2 اور 3 آیت پڑھیں کم سے کم صبح اور شام 3 مرتبہ, نماز کی پابندی کے ساتھ. سورہ طلاق کی بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن یتق اللہ یجعل له مخرجا ویرزقه من حیث لا یحتسب ومن یتوکل علی اللہ فهو حسبہ ان اللہ بالغ امرہ وجعل له لکل شیء قدرا. آپ دیکھیے 28ویں پارے میں سورہ طلاق کی نمبر 2 اور نمبر 3 آیت ہیں. کم سے کم مغرب کے بعد 3 مرتبہ, فجر کے بعد 3 مرتبہ پڑھیے تو انشاءاللہ آپ کا جو ہے رزق کا مسئلہ حل ہو جائے گا. اور صبح اور شام میں سورہ واقعہ کی پابندی کیجیے 40 روز تک, پابندی سے مسلسل پڑھیے, پھر دیکھیے انشاءاللہ آپ کے مسائل خود بخود آپ کے حل ہوتے ہوئے دیکھیں گے. شیرین صاحبہ نے سوال کیا تھا کہ دکان میں برکت نہیں ہے. سب برکت کے تو یہ ہر کام کا آغاز بسم اللہ سے کریں. اکثر جو آج کے سوالات ہیں محترم وہ ساری برکت نہ ہونے کی ہیں. جی برکت نہ ہونے کے لیے سب اس کے لیے ہمارے اعمال بنا رہے. ہمارے میں بتایا نا کہ بعض وقت ہوتا ہے کہ بما کسبت ایدیہم, ہم اپنے ہاتھوں سے جو اعمال بھیج رہے ہیں, جو ہم اعمال بھیج رہے ہیں, جیسے اعمال جاتے ہیں ویسے فیصلے اترتے ہیں. اللہ. تو اسی لیے ہم کو تھوڑا پہلے ہم اپنے آپ کو بدلیں اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت پہ جو اتر آئیں اور اللہ کے احکام کی پابندی کریں اور نواہی سے بچیں. یہ خود ایک راستہ ہے جو ہے رزق کے کھلنے کا. تو اگر آپ یہ پابندی کرتے ہیں اوامر نواہی کی, اب رہی بات کوئی پریشانی میں پھنسا ہوا ہے, کوئی حادثے کا شکار ہے, پریشانی ہے, تو اس کے لیے وظائف تو بہت ہے. دیکھیے وظائف تو بہت ہی ہے. ہم نے اب تک استغفار کی بات کہی. اگر کوئی ناگہانی مصیبت ہے, پریشانی ہے, کوئی مسئلہ حل نہیں ہو رہا, تو یہ ایک اور وظیفہ بھی ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. اس کو بھی آپ کثرت سے صبح شام دیکھیے 2-4 مرتبہ پڑھنے سے کچھ نہیں مان رہا, 121 مرتبہ 141 مرتبہ آگے پیچھے درود شریف پڑھ کے پابندی سے پڑھیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. یہ کسی اگر کوئی پریشانی میں ہے یا کوئی تنگی میں ہے, کوئی اگر بیماری میں ہے, سب کے لیے یہ بھی وظیفہ بہت مجرب ہے. جی ممبئی سے سوال تھا, بھائی نے پوچھا ہے پراپرٹی کی ڈیلنگ کے معاملے میں پوری نہیں ہو پا رہی ہے ڈیلنگ, جو ہے اس میں پریشانیاں آ رہی ہیں, کس طرح ہماری یہ ڈیلنگ پوری ہو جائے, اس کے لیے کیا وظیفہ پڑا؟ تو اس کے لیے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ حضرت زین العابدین کی دعا کا آخری شعر ہے. حضرت زین العابدین حضرت امام حسین کے صاحبزادے تھے, تو ان کی بہت بڑی وہ دعا ہے, اس میں یہ ہے مناجات میں آخری شعر ہے. اس کو ہمارے اساتذہ بطور وظیفہ ہم کو دیتے تھے پڑھنے کے لیے. فسہل یا الہی کل صعب بحرمتی سید الابرار سہل. یہ پڑھتے رہیے آپ. اے اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں, ان کے طفیل میں ہماری ہر پریشانی کو آسان کر دے. یہ ہے. اور صلی اللہ علیہ وسلم کا وظیفہ درود شریف کم سے کم 200 مرتبہ پڑھنا, اور یہ جو آپ کی دعا ہے فسہل یا الہی, چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے پڑھیے تو انشاءاللہ وہ ہو جائے گا. اور تیسرا آپ کو یہ کام کرنا ہے کہ 1 لاکھ یا 1.25 لاکھ مرتبہ سب مل کے بیٹھ کے آیت کریمہ پڑھیے, کیونکہ کام بعض وقت ہماری اپنے گناہوں کی وجہ سے نہیں بنتے, ہم ہماری اپنی نافرمانی سے نہیں بنتے. اسی لیے اللہ تعالیٰ کے دربار میں جب بیٹھتے ہیں آیت کریمہ کے لیے تو ایک قسم کا جو اقرار ہے ہم گناہگار ہیں, سیاہ کریں, اللہ ہم پر کرم فرما, ہم سے مواخذہ مت فرما. تو اسی لیے آیت کریمہ کے اہتمام سے اکثر بڑے مسائل حل ہوتے. وجہ کیا ہے کہ جب بندہ اعتراف کرتا ہے گناہوں کا تو رحمت اسے گھیر دیتی ہے. یہ تو آیت کریمہ کا بھی اہتمام کیجیے آپ انشاءاللہ. ضیاءالدین صاحب نے سوال کیا نوکری میں برکت نہیں ہے. جی برکت یہی ہے کہ بتائیں نا کہ جو ہے ایک تو دعا ہے کہ یا حی یا قیوم برحمتک استغیث پڑھیے. اور دیکھیے صاحب یہ سوال تمام اب تک کے جو سوالات ہیں اس کے لیے ایک جامع دعا ہے. اگرچہ کہ دعا کے الفاظ ذرا نئے ہیں, اس کے پہلے ہم بتائے تھے, یہ تمام ناظرین جو اب تک کے سوالات پوچھے ان سب کے لیے یہ دعا صبح شام کرتے رہیے کہ اللہم انی اعوذ بکا من زوال نعمتک. یا اللہ جو نعمتیں تو ہم کو دیا ہے اس کے ختم ہونے سے ہم تیری پناہ میں آتے ہیں. وہ تحولی عافیتک, جو صحت ہے, جو آرام ہے, جو آسودگی ہے, اس کے
پلٹنے سے، اس کے ختم ہونے سے ہم تیری پناہ میں آتے ہیں. وفجأت نقمتک، اور اچانک حادثے سے ہم پناہ مانگتے ہیں. اور جمی سخطک، اور تیرے غصے سے، تیرے ناراضی سے ہم تیری پناہ میں آتے ہیں. یہ 4 چیزیں ہیں. پھر میں سنا رہا ہوں، یہ دعا بہت ہی مجرب ہے، بشرطے کہ ہر نماز میں پڑھتا رہے. اللہم انی اعوذ بک من زوال نعمتک وتحول عافیتک وفجاءت نقمتک وجمی سخطک. اس کا آپ اہتمام کیجئے تو آپ کے جو مسائل چاہے صحت سے متعلق ہو، چاہے وہ معاش سے متعلق ہو، چاہے وہ گھر سے، سب انشاءاللہ حل ہو جائیں گے انشاءاللہ. ناظرین آئیے اس جواب کے بعد ایک کالر ہمارے ساتھ جڑ گئے ہیں، دیکھتے ہیں کون ہیں. السلام علیکم. ہلو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بھائی کون بات کر رہے ہیں؟ میں عبد الوہاب بات کر رہا ہوں کرناٹک سے. جی عبد الوہاب صاحب کیا پوچھنا چاہیں گے؟ سر یہ جو 99 نیمز آف اللہ ہے، باری تعالیٰ کے اسماء حسنہ، جی وہ پڑھنے سے کیا فائدہ پہنچتا ہے بولتے ہیں کچھ؟ ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا کال کرنے کا. بھی آپ کے سوال کا جواب لیا جائے گا. ناظرین آئیے ایک اور کالر ہمارے ساتھ جڑ گئے ہیں، دیکھتے ہیں کون کیا سوال کر رہے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بہن کون بات کر رہی ہیں؟ میں کرن ہزاری برہانپور سے. سر جی کیا پوچھنا چاہیں گی؟ میرا پشتنی مکان ہے سر سسر کا ہمارے، جی، اور مجھے اس میں بٹوارا چاہیے. تو میرے فیملی والے نہیں چاہتے کہ میرے بٹوارا ہو کر کے. جی. تو میرے پتی اکیلے ہینڈی کیپ ہے، مجھے مطلب بٹوارے کی سخت ضرورت ہے. جی تو اس کے لیے کیا کرنا ہوگا؟ ٹھیک ہے، ابھی آپ کے سوال کا جواب لیا جائے گا. بہت بہت شکریہ کال کرنے کا. ناظرین آئیے ایک اور کالر ہمارے ساتھ جڑ گئے ہیں، دیکھتے ہیں کون ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بھائی کون بات کر رہے ہیں؟ سر فرید انصاری بات کر رہا ہوں اتراکھنڈ کاشی پور سے. جی فرید بھائی کیا پوچھنا چاہیں گے؟ سر میں نے اپنی میرٹ کری تھی، تو اس چکر میں میری فیملی نے میرے کو الگ کر دیا تھا. جی. تو میں اپنی فیملی کے پاس جانا چاہ رہا ہوں، اس کے لیے کوئی دعا ہو؟ جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا. جی ٹھیک ہے، لائن ڈراپ ہو گئی ہے. ناظرین آئیے سوالات کا سلسلہ جاری ہے. ایک اور کالر ہمارے ساتھ جڑ گئے ہیں، دیکھتے ہیں کون ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بھائی کون بات کر رہے ہیں؟ ہاں میں سلیم بول رہا پونا سے. جی بھائی کیا پوچھنا چاہیں گے؟ ہاں وہ ہمارے بچے لوگ کے بارے میں ذرا پوچھنا تھا. جی سلیم بھائی. ہاں وہ ماں باپ کی بات نہیں سنتے، وہ بہت مستی کرتے ہو. جی جی جی. ان کے لیے کوئی دعا ہوں گی تو ذرا بتا دیں. ٹھیک ٹھیک ہے، بہت شکریہ. ابھی آپ کے سوال کا جواب لیا جائے گا. ناظرین آئیے سوالات کا سلسلہ جاری ہے. یامین خان صاحب نے دہلی سے سوال کیا ہے. طبیعت ٹھیک نہیں رہتی، علاج کرواتے ہیں اور علاج کروانے کے بعد تھوڑی دیر کچھ دن افاقہ رہتا ہے، پھر سے طبیعت خراب ہو جاتی ہے. سمجھ نہیں آ رہا کیا کریں، کوئی وظیفہ کے لیے تو ابھی آپ سے ایک دعا عرض کی گئی، وہ دعا جو ہے پڑھتے رہیے. اور چھوٹا سا وظیفہ آپ کے لیے، یا شافی یا لطیف یا سلام، یہ پڑھتے رہیے آپ صبح شام. کم سے کم ایک تہذیب پڑھیے، 100 مرتبہ صبح، 100 مرتبہ شام. اس کے علاوہ ہم نے جو دعا آپ کو بتائی ابھی کہ جو دعا ہے کہ اللہم انی اعوذ بک من زوال نعمتک وتحول عافیتک وفجاءت نقمتک وجمی سخطک، یہ دعا بھی آپ انشاءاللہ پڑھتے رہیے تو آپ کی جو پریشانیاں، جو مرض جو لوٹ کے آ رہا ہے، جو صحت کی بار بار جو خرابی ہو رہی ہے، انشاءاللہ نہیں ہوں گی. نہیں انشاءاللہ. روبینہ صاحب نے سوال کیا تھا، پریشانیاں بہت ہیں اور شوہر کسی معاملے میں جہاں جاب کرتے ہیں، ممبئی میں جاب کرتے ہیں، یہ دوسرے مقام پر ہیں، تو وہاں پر ان کو کسی معاملے میں پھنسا دیا گیا ہے. اس سے کس طرح جو ہے چھٹکارا ملے، اس کے لیے کوئی دعا بتائیں. صاحب اس کے لیے تو ہے 2 دعائیں ہیں. ایک تو یہ ہے اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم، یعنی ان لوگوں کی مخالفت سے، ان لوگوں کی جو ہے مطلب عداوت سے اللہ ہم کو بچائے. تو کیسا؟ اللہ کے حوالے کر دینا ہے معاملہ. اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم، یا اللہ ہم ان کے خلاف تجھ کو لاتے ہیں اور ان کے شر سے ہم تیری پناہ میں آتے ہیں. ہم ان کے شر سے بچنے کے لیے تیری پناہ میں آتے ہیں. نعوذ بک من شرورہم، ہم تیری پناہ میں آتے ہیں ان کے شر سے بچنے کے لیے. تو یہ دعا بہت ہی مجرب ہے، دشمن کی دشمنی سے بچنے کے لیے، حاسد کے حسد سے بچنے کے لیے. آپ پھر سنیے، اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم، یہ پڑھیے تو انشاءاللہ اس کے شر سے بچیں گے اور مسئلہ بھی آسان ہوگا. اور آپ یہ ربی یسر
و تمیم بالخیر، ربی یسر و تمیم بالخیر، یا اللہ اس معاملے کو آسانی کے ساتھ اس کو پائے تکمیل پہنچا دے، اس کو مکمل کر دے، تمام رکاوٹیں دور فرما دے، یہ بھی اس میں جو ہے شامل ہے۔ تو اللہم انا نجعل کے علاوہ یہ ربی یسر و تمیم بالخیر کا بھی وظیفہ پڑھیے، انشاءاللہ دعا پڑھتے رہیے، دعائیں دروازہ کھٹکھٹاتے رہنا ہے، دعا سے مایوس نہیں ہونا، تو انشاءاللہ مسئلہ آپ کا حل ہو جاتا ہے۔ بے شک ناظرین، جیسا کہ بتایا گیا کہ جو دعائیں بتائی گئی ہیں، آپ اگر ان کا ورد جاری رکھیں گے یقیناً اللہ تعالیٰ آپ کی پریشانیوں کو دور کرے گا۔ ہم آپ کو بتا دیں کہ یہ پروگرام ریپیٹ ہوتا ہے ہفتے کی شام 5 بجے سے 6 بجے تک۔ آپ جو دعائیں نوٹ نہ کیے ہوں تو یہ دعائیں نوٹ کر سکتے ہیں۔ ہفتے کی شام 5 بجے سے 6 بجے کے درمیان پروگرام روحانی دعائیں پھر سے ریپیٹ ہوتا ہے۔ ایک مختصر سے وقفے پر جا رہے ہیں، جلد حاضر ہوں گے۔ تو ہی خالق تو ہی رازق، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پریشانی ہو تو یہ دعا پڑھیے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اے اللہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو پاک ہے، بے شک میں گناہ کر کے اپنی جان پر ظلم کرنے والوں میں سے ہوں۔ تو ہی محیی و ممیت۔ روحانی دعائیں ادا کروں نماز مسجد حرام میں، ایسا دن آئے میرے اللہ یہ سعادت میرے حصے میں ایک دن آئے۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين۔ الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين۔ ای ٹی وی اردو پر پہلی بار مسجد حرام مکہ مکرمہ سے خطبہ جمعہ اور نماز جمعہ کے روح پرور مناظر کا راست ٹیلی کاسٹ ہر جمعہ دوپہر 3 بجے صرف ای ٹی وی اردو پر۔ ہر صبح ای ٹی وی اردو کی خوشبو سے مہکے آپ کا گھر آنگن، روحانی کیفیت سے سرشار قوالیوں کا حسین گلدستہ، پروگرام محفل سما روزانہ صبح 4:30 بجے۔ قرآن ہمیں ایک بہت بڑی چیز دیتا ہے، وہ ہے کرش، حوصلہ۔ پر امید زندگی کا سفر، پروگرام رہنمائے زندگی، ہر پیر تا جمعرات صبح 5 بجے۔ تلاوت قرآن ما ترجمہ، پروگرام فرمان الہی، ہر جمعہ تا اتوار صبح 5 بجے۔ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم۔ مسجد الحرام مکہ مکرمہ سے نماز فجر کے روح پرور مناظر، پروگرام نماز فجر روزانہ صبح 5:30 بجے۔ پروگرام نوائے سروج روزانہ صبح 6 بجے۔ تو بنے رہیے ہمارے ساتھ اور دیکھتے رہیے ای ٹی وی اردو بہار صبح، روحانی دعائیں۔ تو ہی خالق تو ہی رازق، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پریشانی ہو تو یہ دعا پڑھیے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اے اللہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو پاک ہے، بے شک میں گناہ کر کے اپنی جان پر ظلم کرنے والوں میں سے ہوں۔ تو ہی محیی و ممیت۔
रूहानी दुआ में एक मरतबा फिर आपका खैर मकदम है। नाज़रीन, एक कॉल हमारे साथ जुड़ गए हैं, देखते हैं कौन है, क्या सवाल कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी बहन, कौन बात कर रही हैं? जी मैं मुरादाबाद से बात कर रही हूँ। जी बहन, क्या सवाल करना चाहेंगे? मौलाना साहब, मेरा सवाल, मेरा बड़ा गौर से सुनना, बहुत ही परेशान हूँ मैं। जी जी।